الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 12 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اسے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا تھا اور اس کے بارے میں جو کفار کا طرز عمل تھا وہ بھی بیان ہوا تھا کہ کفار کو جب قرآن سے ہدایت نہ ملی تو انہوں نے کہا یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ۔ اب اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حقانیت پر ایک اور دلیل بیان فرمائی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو یہ قرآن کوئی پہلی کتاب نہیں اور نہ ہی کوئی انوکھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتابیں دیں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو کتابیں عطا فرمائی۔ تو یوں کہہ لیں کہ جیسے پہلے یہ بات گزری تھی کہ اے حبیب تم یہ فرماؤ کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مراد یہ کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے تو میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں اور آخری کڑی ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن بھی کوئی انوکھی کتاب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نازل نہیں فرمائی، بلکہ قرآن جو بے مثل کتاب ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی اور یہ اسی سلسلے کے اندر آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے۔ اب سابقہ کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت شریف کا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی ایک کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ فرمایا کہ قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، جو کتاب پیشوا تھی اور رحمت تھی۔ وہ پیشوا تھی کہ لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی، جس طرح پیشوا اور امام آگے آگے ہوتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی لوگوں کی پیشوا تھی کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے، اسے فالو کریں، اس کی اتباع کریں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے اور یہ بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے جو اس لیے نازل ہوا کہ تاکہ ظالموں کو وعیدیں سنائے اور نیک لوگوں کو بشارتیں سنائے۔ تو قرآن کے اندر نیکوں کے لیے بشارتیں بھی ہیں، جنت کی، اللہ کی رضا کی، جنت کی نعمتوں کی، اور اسی طرح یہ ظالموں کے لیے اس کے اندر وعیدیں بھی کثرت سے موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو خدا کو ماننے والے ہیں، جو ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے تو نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہیں اس کے لیے جو کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر ایمان کے اوپر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اس کے قدم میں لغزش نہیں آتی، اسے کوئی متزلزل نہیں کر پاتا، دنیا کی کوئی لالچ مفاد اسے ایمان سے ہٹا نہیں پاتا، اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔
اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس میں والدین سے حسن سلوک کا بیان ہے، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا بیان، اور پھر اس کی وجہ بھی، اور والدین کی جو قربانیاں ہیں، خصوصاً جو ماں کی قربانی ہے اس کا بیان ہے، اور پھر ماں باپ کے بارے میں حکم تو دے دیا کہ اچھا سلوک کرو۔ اب اچھا سلوک کرنے والے اور برا سلوک کرنے والے دونوں طرح کے لوگوں کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے جنم دیا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے عرض کی اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سی باتیں بیان ہوئی، بہت مختصر میں ان کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اسلام کا بڑا بنیادی حکم ہے، اسلام کا بڑا بنیادی حکم۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں اٹھا کر اولڈ ہومز میں ڈال دیا جائے۔ جن ماں باپ نے تمہاری خاطر قربانیاں دی، تمہاری خاطر راتوں کو جاگے، تمہاری خاطر کمایا، تمہاری خاطر بھاگ دوڑ کی، تمہاری خاطر راتوں کی نیند خراب کی، تمہاری خاطر تکلیفیں اٹھائیں، جب ان کو آرام پہنچانے کی بات آئے تو تم بولو کہ میں نہ راتوں کو جاگ سکتا ہوں، نہ میں ان کے لیے قربانی دے سکتا ہوں، نہ میں ان کی کھانسی برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں ان کو گھر کے اندر رکھ سکتا ہوں، لہذا میں اٹھا کے ان کو اولڈ ہوم کے اندر پہنچاتا ہوں۔ دین اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اس کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور تم کرو، یہ نہیں کہ اور ادھر حوالے کر دو اور پیسے دیتے رہو اور بس چل سو چل، یہ نہیں۔ بوڑھے ماں باپ جو ہے وہ بیچارے انتظار کے اندر ہیں کہ جناب 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد ہماری اولاد آئے گی، ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گملہ ہوگا اور آ کے ہمیں پکڑا کے تھما کے چلی جائے گی۔ یہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنا نہیں ہے، یہ محض بیوقوف بنانا ہے یا اپنے دل کو تسلی دینے کی بات ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ ماں کی قربانیاں کیا ہیں۔ فرمایا کہ ماں اسے پیٹ میں اٹھا رکھتی ہے، 9 مہینے حمل کا ڈیوریشن ہے، پھر مشقت کے ساتھ اسے جنم دیتی ہے جو اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، پھر 30 مہینے تک اس کی مدت ہے اس کے دودھ چھڑانے کی۔ 2 سال تک تو شرعاً جو ہے وہ اجازت ہے اور ترغیب ہے کہ 2 سال تک جو ہے وہ بچے کو دودھ پلایا جائے۔ 2 سال کی بچے کی عمر 2 سال ہو جائے تو دودھ پلانا اسے ناجائز ہوتا ہے، لیکن 2.5 سال کی عمر تک اگر بہرحال بچہ دودھ پی لے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس پر پھر فقہی مباحث ہیں، لیکن چونکہ ہم زیادہ تر فقہی مباحث کی طرف نہیں جاتے اپنی تفسیر میں، اس کے لیے تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ فرمائیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ بچہ اپنی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اب اگر وہ سعادت مند ہوتا ہے، اگر وہ سعادت مند ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے
اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پہ جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ پر کی، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے اصلاح رکھ، کہ میری اولاد کی بھی اصلاح ہو۔ تو جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔ تو یہ ہے وہ بندہ کہ جو سعادت مند ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اب جو خدمت کرنے والا ہے ان کو صلہ کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صلہ کیا عطا فرماتا ہے؟ آیت مبارکہ سنی، ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا صلہ۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کتنا واضح طور پہ فرماتا ہے کہ یہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، یہ لوگ جنتی ہیں، اور یہ جو ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں یہ خدا کے سچے وعدے ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ اب دوسری طرف وہ بد نصیب کہ جو اپنے ماں باپ سے برا سلوک کرتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے، اپنے قول فعل سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بیوی یا بچوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، دوستوں کی سنگت اور گیدرنگ کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں اور ان کا انجام کیسے ہے؟ آئیے سنیں، ارشاد ہوتا ہے اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تمہارے لیے اف، تم سے دل بیزار ہو گیا ہے، کیا مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے مرنے کے بعد؟ حالانکہ مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے، اور وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ ہے وہ نافرمان اولاد کہ چونکہ مسلمان نہیں، لہٰذا ماں باپ کے بارے میں خدائی احکام کی بھی ان کو پرواہ نہیں، اپنے کفر پہ جمے ہوئے، ماں باپ اسے اسلام کی بھی دعوت دیتے ہیں، وہ تب بھی جو ہے وہ باز نہیں آتا، تو وہ بندہ کفر پہ جمع ہوا، ماں باپ مسلمان ہے، بچہ کافر، اور یہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ تم سے دل بیزار ہو گیا، کیا بس جناب ہر وقت بولتے رہتے ہو اور ہر وقت یہ کرتے رہتے ہو، سمجھاتے رہتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ تو یہ ماں باپ کا نافرمان اور ایمان سے دور، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں میں شامل ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر ہے، جو خدا کا منکر ہے، فرمایا کہ یہ جنوں اور انسانوں کے اسی گروہ میں شامل ہے جو پہلے گزر چکے اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کے ذریعے جہنم کو بھرا جائے گا۔ تو یہ جو کافر اولاد ہے، مومن ماں باپ سے ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ جو کافر اولاد ہے مومن ماں باپ سے ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول، برگزیدہ پیغمبر بندے، اور ان کا بیٹا کنعان کافر تھا تو اس کو فائدہ نہیں ہوا، ہلاک ہو گیا۔ تو مومن کی کافر اولاد کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن مومن کی مومن اولاد کو فائدہ ہوگا۔
ماں باپ مومن ہیں، اولاد بھی مومن ہے، تو اولاد اگر گناہ گار ہوگی تب بھی ماں باپ سے اس کو فائدہ ہوگا، اور ماں باپ اگرچہ گناہ گار ہوں، اگر اولاد نیک ہے تو اس نیک اولاد سے مومن والدین کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ یعنی ماں باپ مومن، اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو باوجود عمل کم ہونے کے ماں باپ کے درجے میں پہنچا دے گا، اور ماں باپ کے عمل میں سے کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے درجے 4 ان کو ان کے نیچے کر دیے اور ان کو دے دیے، نہیں، انہی کے درجے بڑھا کے ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ تو یہ ماں باپ نیک ہیں تو اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا، اور اس کے برعکس کہ اولاد نیک ہے تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو فائدہ پہنچے۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ابو داود شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی۔ ماں باپ کو جس کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی، جو سورج دنیا میں تمہارے گھروں میں چمکتا ہے، تو خود اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے اس پر عمل کیا؟ قرآن پڑھا، احکام پر عمل کیا، تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو، بندہ بھی بعد میں ہے، قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا بعد میں ہے، اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جب ماں باپ کا یہ حال ہے کہ ان کو اتنی فضیلت ملے گی تو جو قرآن پڑھ کے عمل کرنے والا ہے اس کا مرتبہ مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو قرآن پڑھ کے عمل کرنے کے فضائل کتنے ہیں، قرآن پڑھیں اور عمل کریں۔ عمل کب کریں گے؟ جب سمجھیں گے، جب قرآن کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا قرآن میں ہے کیا۔ تو قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں۔ جیسے یہ ہمارا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ اگر آپ بالکل اول تا آخر جب وہ دیکھتے ہیں، تمام سلسلے دیکھتے ہیں، تو آپ کو قرآن پاک کے احکام پتہ چل جائیں گے۔ یا تفسیر ہے، تفسیر صراط الجنان پڑھیں، اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اکثر و بیشتر جو ہے قرآنی احکام مل جائیں گے۔ تو قرآن پڑھ کے اس کے احکام کو سمجھیں، پھر عمل کریں، تو آپ کے ماں باپ کو وہ تاج ملے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی، اور جو آپ کو ملے گا پڑھ کر عمل کرنے والے کو، اس کا حال کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ، دوسری یہ ہے کہ یہاں پر عمل تو اولاد نے کیا، لیکن فضیلت کس کو ملی ہے؟ اولاد کے ساتھ ماں باپ کو۔ تو یہ ہے کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور سب کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجات ہیں، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ سب کو ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہیں، جس نے اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اس کے مطابق درجات، اور جس نے برے اعمال کیے اس کے لیے اس کے اعتبار سے درکات۔ درجات کا لفظ بھی بول دیا جاتا ہے مجازاً، لیکن لفظ ویسے درکات آتا ہے اس کے لیے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ کافروں کو جب جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت ان سے ایک خطاب ہوگا، ایک کلام ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں
اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ہے کافروں کا انجام۔ جہنم میں پھینکا جائے گا، آگ پر پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں لذتیں اٹھا لی، دنیا میں موجیں کر لی، دنیا میں تعیشات میں پڑے رہے، خدا سے غافل رہے، خدا کی بندگی اور عبادت سے دور رہے، جو مزے کرنے تھے، جو لطف اٹھانے تھے وہ دنیا کے اندر کر لیے۔ اب یہاں آخرت کے اندر تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ ذلت کا عذاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم دنیا میں متکبر تھے، حق کے منکر تھے۔ بطر الحق، حق کا انکار کرنا تکبر ہے۔ تم دنیا کے اندر حق کا انکار کرتے تھے، خدا کا انکار، خدا کے نبی کا انکار، آخرت کا انکار، قرآن کا انکار۔ تمہارے تکبر کی وجہ سے اور تمہارے فسق و فجور کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا کی لذتوں میں ڈوب جانا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ دنیا کی لذتیں اور ان کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ آیت مبارکہ کافروں کے بارے میں، یوم یعرض الذین کفروا علی النار، لیکن دنیا کی لذتوں سے بہرحال پیچھا چھڑانا اور ان سے بچ کر ہی رہنا اور انہیں اپنے دل میں نہ اترنے دینا ہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مبارک زندگی گزاری وہ کون سی تھی؟ دنیاوی لذات سے لطف اندوز ہونے کی یا دنیا میں بے رغبتی کی؟ دنیا میں بے رغبتی کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں داخل ہوا تو خدا کی قسم مجھے پورے گھر میں 3 کھالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ جانور کی کھالیں، 3 کھالیں۔ وہ کیا؟ ایک جیسے ایک پانی کا مشکیزہ، تو ایک جو ہے وہ تھوڑے سے جو رکھنے کا جو ہے نا وہ کھال کا برتن، اور ایک جس کے اوپر نبی پاک علیہ السلام لیٹتے تھے، کھجور کی چھال کا بنا ہوا۔ تو یوں جو ہے بس یہ چند ایک چیزیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت پہ وسعت فرمائے، کشادگی فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایران اور روم کے لیے وسعت کر کے انہیں دنیا عطا فرمائی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ خدا کی بندگی نہیں کرتے، پھر بھی ان کے پاس اتنی دنیا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے حصے کی پاک چیزیں دنیا ہی میں جلد دے دی گئیں، دنیا میں دے کے فارغ کر دیا گیا، تو ہمارے لیے آخرت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں فرمایا کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے، یہ وہ طرز زندگی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ مال و دولت والی زندگی ناجائز و حرام نہیں، لیکن اس کی شرائط ہے اور اس کے ساتھ احتیاطیں۔ مال و دولت والی آدمی زندگی گزارتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال و دولت حرام طریقے سے نہ کمائے، حلال سے کمائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مال و دولت آئے تو جو اس کے شرعی فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کرے، زکوٰۃ ہے ادا کرے، رشتہ داروں کو شرعاً اگر حقوق بنتے ہیں تو ادا کرے، جو شریعت نے غریبوں پہ خرچ کرنا اور مسکینوں کی مدد کرنا اور صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اس پر عمل کرے۔ اولاد کی صحیح تربیت میں وہ رقم استعمال کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور اس رقم کو، اس مال کو ناجائز اور گناہ کے کاموں میں خرچ نہ کرے، اسراف نہ کرے، دنیا کی لذت و محبت میں نہ پڑے۔ تو اگر یہ ساری احتیاطیں کوئی کرتا ہے تو مال و دولت کی زندگی میں ٹھیک ہے، منع نہیں، گناہ نہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا نہیں۔ 100 بندے یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ ہم مال و دولت کی زندگی گزاریں گے اور 100% دین اور اسلام کے احکام کے مطابق چلیں گے،
تو 100 میں شاید ایک ہی ہوگا جو اس طرح چل سکے، بقیہ کو نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ شریعت کے احکام کا پتہ، بس موج مستی میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ چونکہ عموماً مال و دولت کی کثرت انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اس لیے پھر مال و دولت کی مذمت کی جاتی ہے، اور علماء اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تنبیہات فرماتے ہیں۔ تو ورنہ دنیاوی مال و دولت جو حلال ہے سو حلال ہے، وہ حرام نہیں، لیکن احتیاط جو ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ آدمی بہت زیادہ اس کے اندر نہ ڈوبے، ورنہ پھر بعد میں یہی پوچھیں گے کہ حضور اب مال تو کمانا ہی ہے نا، کوئی طریقہ بتائیں کہ بس حرام سے بچ کے حلال کر لیں۔ اب وہ طریقہ نہیں ہے نا، تو یہ نہیں ہوگا کہ حرام چھوڑ دیں، نہیں، بولیں گے آپ تلاش کرتے نہیں، اتنی دیر میں ہم حرام کما رہے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے نا یہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور عاد کے ہم قوم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈر سنانے والے گزر چکے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ یہ وہی قوم عاد کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام ان کے رسول تھے، اور انہوں نے آ کے ان کو سمجھایا، اور آگے سے پھر جو قوم نے جواب دیا، اس پر ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ آپ نے تو ان کو فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو ورنہ مجھے تم پہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو وہ بولتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو جس عذاب کا آپ کو ڈر ہے نا وہ لے آئیں ہمارے اوپر، ہم نہیں ڈرنے والے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہاں قوم عاد کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ کفار مکہ جو مکے کے رہنے والے تھے، ان کے سفری راستوں پر ہی آتی بستیاں جن میں خدا کا عذاب اترا، وہ ان کے راستے کے اندر ہی آتی تھی۔ تو اب یہ جو کفار مکہ تھے یہ وہی اپنی دنیاوی زندگی میں اور اپنی عیش و مستی میں اور گپ شپ میں اور رات کو بیٹھنا، گپے مارنا، ہنسی مذاق کرنا، اور وہ ایک جو غفلت کی زندگی ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ اس لیے کیا کہ قوم عاد کا مال و دولت والا ہونا، قوت والا ہونا، طاقت والا ہونا ان کو پتہ تھا، تو ان کا واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو تم سے زیادہ طاقت والے مال والے تھے ان کا انجام سامنے رکھو اور ان کی غفلت والا راستہ اختیار نہ کرو۔ چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اب کفار نے جو یہ کہا نا کہ اے ہود علیہ السلام، جو آپ عذاب جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں، قیامت سے ڈراتے، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، لے آئیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فرمایا کہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تمہیں اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ خدا کا عذاب کب آنا ہے یا قیامت کب آنی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور میں تمہیں یہ بتانے نہیں آیا کہ وہ قیامت کب آئے گی، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ قیامت آئے گی۔ کب نہیں بتانے آیا، وقت نہیں بتانے آیا، ہاں تمہیں یہ سمجھانے آیا ہوں کہ مجھے خدا نے رسول بنایا ہے، مجھے تعلیمات عطا فرمائی ہیں تم تک پہنچانے کے لیے، میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے۔ لہٰذا صرف اس لیے کہ کب آئے گی پہلے وقت بتاؤ، تو یہ کہہ کر تم کوئی عذاب سے چھوٹ تھوڑی جاؤ گے۔ جس چیز نے آنا ہے اس نے اپنے وقت پہ آنا ہے، تو یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم صرف اس وجہ سے اس عذاب سے نہیں ڈر رہے، اس وجہ سے قیامت سے نہیں ڈر رہے کہ چونکہ تمہیں اس کا وقت پتہ نہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ایک آدمی پر یقینی قطعی طور پہ کوئی مصیبت آنی ہے اور وہ مصیبت سے اس لیے نہ ڈرے کہ چونکہ مجھے اس کا وقت ہی پتہ نہیں ہے۔
تو وقت پتہ نہ ہونے سے کیا مصیبت ٹل جاتی؟ مصیبت تو اپنے وقت پہ آ کے رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا۔ اب اس کے بعد پھر وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا اور قوم نہ مانی، تو اب انہوں نے بار بار عذاب کا مطالبہ بھی کیا کہ لے آؤ عذاب جو لے کے آنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بارش روک دی، بارش رک گئی، قحط پڑ گیا۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بارش رک گئی، اور اب جو بادل آئیں گے وہ عذاب کا بادل ہوں گے، اب خدا کا عذاب آئے گا۔ تو اس کے اوپر قوم جو پھر بھی اپنی غفلت سے بیدار نہ ہوئی، اور پھر جب وہ عذاب کے بادل آئے تو بادلوں کو دیکھ کر کفار کہنے لگے کہ اس سے تو بارش برسے گی، قحط سالی دور، خشک سالی دور، ہریالی ہوگی، ہر طرف جو ہے وہ پھل پھول ہوں گے، پیاس ختم ہو جائے گی، جانور پانی پئیں گے، ہمیں پانی میسر آئے گا۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں کی تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ بادل نہیں ہے جو پانی دینے والا ہے، یہ وہ بادل ہے جو خدا کا عذاب لے کے آ رہا ہے۔ چنانچہ آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اسے بادل کی صورت میں پھیلا ہوا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ کہا گیا نہیں، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتا دیا، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس آندھی اور اس عذاب اور اس طوفان نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو صبح کو ان لوگوں کی ایسی حالت تھی کہ ان کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ ہوا، وہ جو آندھی آئی، وہ جو بادل آئے، انہوں نے سب تہس نہس کر دیا، ہر شے کو تباہ و برباد کر دیا، اور صبح کے وقت بس خالی مکان تھے، بندہ کوئی نہیں تھا، سب مرے پڑے تھے، سب ختم ہو گئے، ان کا ساد و سامان، ان کی لاشیں ہوا کے اندر اڑتی پھرتی تھی۔ تو فرمایا کہ ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے ان کو، قوم عاد کو، ہم نے ان کو ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کچھ کام نہ آئے، جب کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا کفار مکہ جن جن چیزوں کی قدرت ہم نے ان کو دی، تمہیں نہیں دی، وہ تم سے زیادہ قدرت والے، تم سے زیادہ طاقت والے، تم سے زیادہ زور آور تھے، اور اس کے ساتھ ان کی کان، آنکھ، دل سب کچھ تھا تمہاری طرح، لیکن جب خدا کی آیتوں کا مذاق اڑایا، انکار کیا، تو پھر یہ کان، آنکھیں، دل کچھ کام نہ آئے، پھر وہی عذاب ان پہ آ گیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ گھڑتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، تمہارے آس پاس کتنی بستیاں ہیں، کیونکہ اہل مکہ کے آس پاس جو ہے وہ بستیاں سے مراد یہ ہے کہ وہ سفر پہ جاتے تھے، راستے میں مدائن صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، پھر قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی، وہ بھی موجود، پھر ایک طرف جو ہے وہ قوم لوط کی بستیاں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ارد گرد کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا، جن کو ہم نے بار بار اپنی نشانیاں دکھائیں، بار بار ان کو معجزے بھی دکھائے، ان کو خدا کے احکام بھی پہنچائے، لیکن وہ باز نہ آئے۔ وہ بتوں کو خدا کے قرب کا ذریعہ سمجھتے رہے، وہ بتوں کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے رہے، جبکہ بتوں کو خدا نے مردود اور باطل قرار دیا ہے، اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار نہیں دیا۔ تو یہ بت ان سے گم ہو گئے، ان کے شرک ان سے گم ہو گئے، ان کافروں سے ان کی افتراعات، ان کے جھوٹے عقیدے سب نکل گئے، اور سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو یہ سارے کا سارا کفار مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ارد گرد مثالیں ہیں، ان سے عبرت پکڑو، قبل اس کے کہ وہ والے حالات تم پہ آ جائیں، تمہاری بھی زور، طاقت، قوت کوئی کام نہ آئے، تمہاری یہ سب چیزیں بھی ختم ہو جائیں، تم بھی جو ہے وہ بے بس، بے کس اور لاچار ہو جاؤ، تو اس سے پہلے پہلے تم سدھر جاؤ۔ اور یہ قرآن پاک کا اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن پاک سابقہ قوموں کی اور امتوں کی جو باتیں اور واقعات اور احوال بیان فرماتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، خدا کا خوف، خدا کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، عذاب کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو، ہم بندگی، اطاعت کے راستے پر آ جائیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کروڑ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، بغیر ہماری کسی محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نوازا ہے۔ اب اس ایمان کی دولت کو سنبھال کے رکھنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، خدا کی بندگی اور اطاعت کے راستے پر چلنا، یہ ہمارے ذمے لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔